اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میری تقریباً ایک دو سٹوری ہیں اور دونوں بمبارڈ قسم کی، اتنی اہم کہ نہیں سوری تین ہیں اور تینوں بہت اہم ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے۔ ایک ویڈیوز آئی ہے محمد خان پٹی کی، اس نے کیا یقین جانیے ننگا کر کے سب کو رکھ دیا ہے، کچھ نہیں بچا ہے ان ججوں کا۔ میں تفصیل سے اس نے نام بتائے ہیں، 7 جج ہیں، ساتوں کے نام بتائے ہیں محمد خان پٹی نے۔ یہ محمد خان پٹی کون ہے؟ یہ اس کا لیگل ایڈوائزر تھا، یہ کیا نام ہے، سیکرٹری تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا پرویز الہی کا، جو کہ بھاگتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ کرپشن کا کنگ تھا، جو کٹھے کر کے اوپر تک ججوں تک بھی پہنچاتا تھا، وزیر اعلیٰ تک بھی پہنچاتا تھا اور بنی گالا تک بھی پہنچاتا تھا۔ اس وقت یہ بنی گالا میں تھا، زمان پارک میں نہیں تھا عمران خان۔ تو یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، پوری ویڈیوز دیکھیے گا، یقین جانیے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ کس طرح تباہی پھیلائی جا رہی ہے، کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور میں جو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ جج میں بار بار کہتا تھا بکے ہوئے ہیں، اب سب کچھ سامنے آ گیا نا، اب اس ذات پاک نے ان کو ننگا کر دیا نا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ جو ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ ان کو چن چن کے ننگا کرے گی اور پاکستان بچ جائے گا، عوام کو شعور آ جائے گا۔ اور الحمدللہ آج 7 ججوں کے نام لے کے اس نے کہا ہے کہ یہ جج پیسے لے کے فیصلہ کرتے ہیں، نام لے کے کہا اس نے۔ 3 جج سپریم کورٹ کے، باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے، اور جتنے بھی یہ سیشن جج ہیں ان کے بھی سب کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اس نے۔ اس قدر ننگے ہو گئے ہیں نا یہ، یقین جانیے اگر ان میں اتنی سی بھی غیرت ہو نا تو یہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیں۔ ان کو چلو میں بعد میں تفصیل سے میں بات کرتا ہوں اس پہ، پہلے وہی ایک اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا عارف نظامی کے ساتھ۔ اس وقت وہ نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کنٹرول کرتے تھے۔ اتوار کا اداریہ میں لکھتا تھا اور بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے۔ اس وقت شوق والے ذوق والے لوگ تھے، اب تو نیٹ نے آ کے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو باقی جو ہے نا، یہ میرا نہیں آپ سب کا چینل ہے، آپ سب کا اس پہ پورا حق ہے۔ میری اگر کوئی غلط بات ہوا کرے نا تو میں بالکل اس کو تسلی کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہوں، جو بھی سزا مجھے جو بھی دے۔ میں پہلے پوری تحقیقات کرتا ہوں، تسلی کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو ریکارڈ کرتا ہوں، تاکہ میں 75 سال کی عمر میں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ تو باقی یہ میرا نہیں آپ سب کا چینل ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، پہلے ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے بعد پھر یہ جو اشتہارات چلتے ہیں نا یہ بھی دیکھا کریں، ان سے ہی انکم آتی ہے، یہ میری آمدنی کا ذریعہ ہے، ان کو بھی پورا دیکھا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گروپوں میں شیئر کریں، تاکہ نوجوان نسل تک یہ میرا پیغام پہنچے۔ میں بار بار جھنجھوڑتا رہا ہوں، دیکھیں میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، دیکھیں اللہ کی مدد آ گئی ہے نا، بابرکت رحمتوں کے مہینے میں۔ یہ بھی رحمتوں کا مہینہ اور آگے بھی رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک۔ صرف 2 دن رہ گئے ہیں، 2 دن بعد رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو آج یہ کچھ میرا خیال ہے ویڈیوز آئے ہوئے گھنٹہ ایک ہی ہوا ہے، اس ویڈیو نے دھوم مچا کے رکھ دیا ہے۔ تو میں اسی طرح آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا، یہ میں ہی ہوں جو کھل کے ان ججوں کے خلاف بولتا تھا، باقی تو یہ سب صحافی ڈرتے تھے،
میں نہیں ڈرا، میں صرف اس سے ڈرتا ہوں، ان سے نہیں۔ اور کرپٹ لوگوں سے ویسے بھی کون ڈرتا ہے؟ کرپٹ بندہ تو ہوتا ہی بزدل ہے۔ یہ عمران خان کرپٹ ہے نا، انتہائی بزدل ہے، یہ جیل جانے سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے لیڈر جیلیں کاٹی، نیلسن منڈیلا جوانی میں گیا تھا، 35 سال بعد اس کو بڑھاپے میں رہا کیا گیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر، اور یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ چور چکے ہوتے ہیں، لیڈر نہیں ہوتے ہیں، یہ غدار ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا، یہ سب غداروں کا ٹولہ ہے، یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ میں نے اکیلے نے نہیں کہا تھا، یہ سب سے پہلے حکیم سعید نے کہا تھا اپنی کتاب جاپان کی کہانی صفحہ نمبر 13-14 پہ، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا۔ تو میں اسی طرح آپ لوگوں تک حق سچ پہنچاتا رہوں گا، حق کی آواز بنتا رہوں گا، 26 کروڑ عوام کی آواز بنتا رہوں گا۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور خاص طور پہ میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیں جو رمضان کے متعلق ہے۔ اس کا پہلا حصہ آیا، دوسرا حصہ انشاءاللہ کل آئے گا، تو اس کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ تو اب آ جائیں جی اصل موضوع کی طرف۔ یہ دیکھیں ویڈیوز گھنٹہ ایک ہی ہوا ہے، زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے اس کو آئے ہوئے۔ تو یہ ویڈیوز نے یقین جانیے ان ججوں کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں اس نے نام لیے ہیں باقاعدہ، یہ کیا نام ہے، سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا نام لیا ہے اس نے، ہائی کورٹ کے ججوں کا نام لیا ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک کو کہا ہے اس نے کہ اس کا داماد افضل سائی جو ہے نا، وہ اب فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح مظاہر نقوی کے دونوں بیٹے اس کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ جب دیکھیں اس طرح جج بکنا شروع ہو جائیں، جج، اچھا اگر مطلب یہ ویڈیو آنے کے بعد نا اگر یہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا نا، تو میں بھی کہتا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہو، غلط بیانی کر رہا ہو، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے نا، سیم وہی کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی پوری دنیا میں سنا ہے کسی نے کہ 8 منٹ میں 9 ضمانتیں کس ملک میں ہوئی ہیں؟ کوئی پوری دنیا گھوم کے گوگل پہ سرچ کر کے چیک کریں، کسی دنیا کے ملک میں کوئی ایسا جج ہے کہ جس نے 7 منٹ میں 9 ضمانتیں منظور کی، اور اس کے بعد بھی کہہ رہا تھا کوئی اور ہے اگر تو وہ بھی لے آؤ، کوئی اور کیس ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ لعنت ہے ان ججوں کی شکلوں پہ، ان کے پیدا کرنے، ان کے ماں باپ پہ لعنت ہے، اور ان کے جو اس عہدے تک پہنچانے والے ہیں ان سب پہ بھی لعنت ہے۔ اور سب سے بڑی یہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ بزدل ترین گورنمنٹ ہے، یہ کوئی نہیں اس میں طاقت ہے، ورنہ ان ججوں کو گھسیٹ کے نیچے جو مشرف نے ان کا اشر کیا تھا نا، یہ اس سے بھی برا اشر ان کے ساتھ کیا جائے۔ مشرف نے بالکل زندگی میں اگر کوئی صحیح کام کیا تھا نا، تو یہ ایک کام کیا تھا کہ ان ججوں کو ان کی اوقات یاد کروائی تھی۔ تو یہ وہ جج ہیں جو آج مکمل طور پہ ننگے ہو گئے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ اس اللہ کی ذات پاک نے۔ اللہ تو ان کو دیا تھا، رتبہ دیا تھا، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، کیا تھے؟ 2 ٹکے کے وکیل ہی تھے نا، عام سے وکیل، سڑکوں پہ پھرنے والے وکیل تھے۔ ان کو اللہ نے عزت دی، شہرت دی۔ سب وکیلوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کرپٹ وکیلوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کرپشن کر کے نہ تو اوپر تک پہنچتے ہیں نا، ان کو میں 2 ٹکے کے کہہ رہا ہوں۔ باقی وکیلوں کو میرا سلام ہے، باقی بہت اچھے وکیل بھی ہیں۔ تو ان وکیلوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، جو پیسے کھاتے ہیں، آگے پیسے پہنچاتے ہیں۔ یہ دیکھیں فواد چودھری اور اس کے بھائی کی کیا اوقات ہے، وہ بھی ٹاؤٹ ہیں ججوں کے، وہ بھی پیسے کھلاتے ہیں ججوں کو۔ اور اسی طرح اب افضل سائی ہے، داماد ہے اس کا، وہ بھی پیسے اکٹھے کر کے جا کے اپنے سسر کو دیتا ہے اور اس سے فیصلے لیتا ہے۔ جہاں پہ یہ حال ہو وہاں پہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے انصاف پہ۔ ایسے میں کہتا ہوں یہ کیا انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہیں یہ جج؟ میں تو کہتا ہوں ایسے ان کو تو جج کہلانا بھی ججوں کی توہین ہے، یہ جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا جو ٹولہ تھا نا، ان کی بھی ویڈیوز ان کو دکھا دی گئی ہیں، ابھی وہ عوام میں نہیں آئی ہیں، لیکن ان کو دکھا دی گئی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ ہماری ریلیز نہ کریں، ہم آج کے بعد احتیاط کریں گے، آج کے بعد ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے وہ گند ڈالنا تھا، گند کھانا تھا، جو پخانہ کھانا تھا وہ ہم کھا چکے ہیں، اب آئندہ کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ اس میں عطا بندیال بھی شامل ہے۔
ان 3 ججوں میں عطا بندیال بھی شامل ہے اور 2 اس کے ٹراؤٹ ہیں جو اس کے ساتھ ہر فیصلے میں عمران خان کو ریلیف دیتے تھے۔ یہ 3 ججوں کی ویڈیوز ان کو دکھا دی گئی ہیں۔ اب وہاں سے ریلیف نہیں ملے گا، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، خان صاحب کو اب وہاں سے نہیں ملے گا۔ اور اب اس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ نچلی عدالتوں سے۔ کیسے مل رہا ہے؟ رشوت لے کے، پیسہ لے کے، نوٹ لے کے، بکے ہوئے جج ہے یہ آج اللہ نے ان کو ننگا کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ان کو عزت دی تھی، شہرت دی تھی، مقام دیا تھا، اور یہی مقام جو ہے نا ان کو آخرت میں بہتر کر دیتا۔ انہوں نے دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی۔ آخرت میں ان کا وہ اشر ہوگا نا، یقین جانیے دنیا میں بھی یہ کتوں کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں، ننگے ہو گئے ہیں، آج ذلیل ہو گئے ہیں۔ یقین جانیے گا کہ آگے جو ان کے ساتھ اگلے جان میں اشر ہوگا نا، اس کو سوچ کے ہی خوف آتا ہے۔ بس اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ایسے ججوں سے، ایسے شر پسندوں سے محفوظ رکھے۔ ہاں، اس نے کن کن ججوں کے نام لیے ہیں، میں نے لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اس نے جناب 7 ججوں کے نام لیے ہیں۔ ان میں سے جسٹس مظاہر علی نقوی کا نام لے کے کہا کہ اس کے دونوں بیٹے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پیسے اکٹھے کر کے تو اس کو بتاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں نا، وکیل ہیں وہ دونوں، اور وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ میں مطلب لاہور ہائی کورٹ کا بھی ٹھیکہ لے رہا تھا، سپریم کورٹ کا تو تھا میرے پاس ٹھیکہ نوٹ پہنچانے کا، لیکن ہائی کورٹ کا بھی میں ٹھیکے، یہ اندازہ کریں کہ اب ٹھیکے دیے جا رہے ہیں ان کو، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، یہ ٹھیکے دے رہے ہیں، انصاف بھی بیچنے کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ کا بھی میں نے ٹھیکہ لینا تھا، لیکن چیف جسٹس کا داماد بیچ میں آ گیا، افضل سائی، اب وہ ان کا فرنٹ مین ہے، اور وہ آگے سب ججوں کو خرید و فروخت کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ فواد چودھری اور اس کا بھائی، ان کے بھی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہے۔ اچھا، جن کے نام لیے ہیں ان کے نام ہیں جی، ایک جسٹس عطا بندیال سپریم کورٹ کا، ایک جسٹس اعجاز الحسن، اور جسٹس مظاہر علی نقوی، یہ آگے سپریم کورٹ کے۔ اب آ جائیں ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا ہے، اور اس کا ساتھ وہ ڈیل کرتے رہے ہیں جس طرح بھی کرتے رہے ہیں۔ اب کہہ رہے کہ اس کا داماد آ گیا، اب میرے ہاتھ سے ٹھیکہ نکل گیا ہے، اب اس کے داماد نے ٹھیکہ لے لیا۔ ان کو اللہ تباہ کرے، یہ انصاف کو ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، انصاف کو بیچ رہے ہیں۔ جب یہ حال ہو جائے کسی ملک کا نا، تو اس ملک میں پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر ان ججوں کو پھر میں اب کیا کہوں، یہ جج کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو ننگا کر دیا نا، اب ان میں اتنی سی بھی غیرت ہو نا، تو یہ یا تو مر جائیں یا تو یہ کرسی چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑتے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو گھسیٹ کے باہر نکالیں، مشرف والا حساب کریں۔ میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ مارشل لا لگوائیں، یہ بزدل حکومت ہے، مارشل لا لگا کے تو اس کے بعد پھر یہ صفایا کر دیں، جیسے خمینی نے کیا تھا نا، اس طرح یہ لٹکائیں سب غداروں کو، تاکہ پھر ملک ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ ورنہ ملک ایک جگہ پہ سٹل ہو چکا ہے، ایک جگہ پہ رک چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ججوں سے، ایسے وکیلوں سے اور ایسے حکمرانوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے جس طرح انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ تو اب آ جائیں جناب، وہ دیکھا تھا 7 منٹ میں کبھی دنیا میں دیکھا ہے کہ 9 ضمانتیں، اور یہ جو پرسوں اسلام آباد میں ہوا ہے، کس طرح وہ پیش بھی نہیں ہوئے، فرض جرم عائد کرنی تھی، نہ فرض جرم عائد ہوئی، نہ رجسٹری، نہ حاضری لگی، اور اس کو اگلی ڈیٹ بھی مل گئی۔ کیسے مل گئی؟ یہ ان کرپٹ ججوں کی وجہ سے مل گئی، پیسے کے زور پہ مل گئی، رشوت کے زور پہ مل گئی۔ یہ اللہ ان کو جہنم کے آخری تہہ خانے میں ڈالے، اور ان کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے کہ کس طرح یہ ٹھیکے دیے جا رہے ہیں اس پہ انصاف کے۔ تو اب دوسرے موضوع پہ آ جائیں جناب۔ آج کل ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے 2 اجلاس میں۔ پہلا اجلاس چلا ہے 5 گھنٹے،
اس میں سیاسی جماعتیں ساری کی ساری شامل تھی جو گورنمنٹ میں موجود ہیں۔ اور دوسرا اجلاس چلا ہے 1 گھنٹہ، اس میں ایجنسیوں کے لوگ تھے، آرمی چیف تھے، ISI چیف تھے، اور وہ مطلب جتنے بھی ایجنسیوں کے لوگ تھے یہ لوگ تھے، اور کچھ جو وزیر داخلہ سمیت اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ لوگ تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جناب، اس میں کچھ فیصلے ہوئے جو ملک کے لیے بہت بہترین فیصلے ہیں۔ اس میں سب نے پہلے اجلاس میں بھی اور دوسرے اجلاس میں بھی اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ PTI ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے جس کو وہ جو بلیک لسٹ ہوئی جماعتیں ہیں نا وہ ڈیل کر رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ چل رہی ہیں، جن کو گورنمنٹ کو مطلوب انتہائی مطلوب شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ خان صاحب کی والدہ جو ہے نا افغانن تھی، یہ خان صاحب کا نانکا ہے، یہ جتنے بھی ہیں نا اس نے کیوں 4.5 افغانیوں کو 4.5 لاکھ افغانیوں کے کینسل ہوئے شناختی کارڈ دوبارہ بحال کیے تھے، ان کو دوبارہ سے شہریت دی تھی، اس وجہ سے کہ یہ خود بھی ان کا وہ ہے نا داماد ہے ان کا، نہ سوری اس کے نانکے ہیں وہ، تو اس کی والدہ جو تھی ادھر کی، تو یہ اس طرح انشاءاللہ یہ دہشت گرد ڈکلیئر ہونے والے ہیں بہت جلد۔ اور اس میں چاروں کور کمانڈروں نے بھی اتفاق کیا ہے، آرمی چیف نے بھی اتفاق کیا ہے، صدر، وزیر اعظم اور تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں اور ان کے اشاروں پہ ہی ملک کو تباہ کرنے کے مشن پہ آئے ہوئے ہیں۔ 90% ملک کو تباہ کر چکے ہیں، جو 10% رہ گیا ہوا ہے نا یہ بھی اس کی ذات پاک نے رحم ڈالا باجوہ صاحب کے دل میں، اس نے بر وقت اس کو اتار دیا، ورنہ اس نے بالکل ملیا میٹ کر کے دنیا کے نقشے سے ہی پاکستان کا اللہ نہ کرے نام مٹا دینا تھا۔ تو یہ اسی وجہ سے ہی اس کو کیا گیا تھا، بر وقت ہٹا دیا گیا تھا۔ اور اب دیکھیں اس اللہ کی طرف سے کیسی غیب سے مدد ہوئی کہ ایک ایک کر کے جج بھی ننگے ہوئے ہیں، وہ وکیل بھی ننگے ہوئے ہیں، عمران خان بھی ننگا ہوا ہے، اور پنکی پیرنی بھی ننگی ہوئی ہے، اور فرح گوگی سمیت سب کرپٹ ترین بندے جو تھے نا ایک ایک کر کے سب ننگے ہوئے ہیں۔ اب کیوں نہیں پیش ہو رہے ہیں؟ عدالتوں میں پیش ہونے میں کیا ہے؟ اگر تم نے میں کوئی جرم نہیں کیا ہے تو کیوں ڈرتے ہو؟ پیش ہو نہ جا کے عدالتوں میں۔ باقی پوری دنیا کے سیاسی لیڈر پیش ہوتے ہیں، پوری دنیا میں گوروں کے انگریزوں کے ملکوں میں بھی دیکھو، نیلسن منڈیلا نے کیسے اپنی پوری زندگی جیل میں گزاری تھی، وہ لیڈر تھے۔ بھٹو نے کیسے جیل میں نہ کہ اس کے ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی وجہ سے پھانسی پہ چڑھ گیا تھا، وہ تھا لیڈر۔ نواز شریف نے اگر جیل کاٹی ہے، اس کی بیٹی نے جیل کاٹی ہے تو وہ لیڈر تھے۔ اسی طرح جن یہ پیپل پارٹی کا جو نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یوسف رضا گیلانی، اس نے جیل کاٹی ہے، لیڈر تھا۔ اگر زرداری نے جیل کاٹی ہے، لیڈر تھا۔ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کے پیچھے جو یوتھیے لگے ہوئے ہیں نا، یہ یوتھیے پاگل ہیں یا غدار ہیں، ملک کے 100% غدار ہیں۔ اچھا ابھی میں ان کی غداری کے ثبوت آپ کو دکھاؤں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، جس کو چاہیے وہ میرا واٹس اپ نمبر ڈسکرپشن میں سے لے لے تو واٹس اپ پہ آ جائے، میں ان کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا۔ کس طرح انگلینڈ میں وزیر اعظم کے گھر کے باہر، اچھا انگلینڈ کا اب جو موجودہ وزیر اعظم ہے نا وہ انڈین ہے، بھارتی ہے، انڈیا کا ہے، اس کے گھر کے باہر جا کے اپنے آرمی چیف کی تصویریں اٹھا کے، بینر اٹھا کے، اس کی تصویروں والے پوسٹر اٹھا کے، تو وہاں جا کے ان پوسٹروں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ غیر قانونی آرمی چیف، اس کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے، عالمی طاقتیں دباؤ ڈالیں تاکہ اس کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے۔ یہ غدار کہہ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ہماری گورنمنٹ کیا ستو پی کے سو رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مفت کی وہ روٹیاں توڑ رہے ہیں، جو باہر سفیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گورنمنٹ کو چاہیے، وزیر داخلہ کو چاہیے کہ بڑی بڑی مونچھیں لے کے نا ٹی وی پہ آ کے روز کیا نام ہے اطلاعات و نشریات کا وزیر نہ بنا کرے، وہ اس میں وہ مریم نواز موجود ہے،
اس کا کام ہے، اس کو کرنے دیا کرے. خود جو ہے نا جو اس کا کام ہے وہ تو کرتا نہیں ہے. کیوں نہیں ان غداروں کے پاسپورٹ کینسل کیے جا رہے ہیں جو باہر کے ملک میں جا کے اپنے فوج کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے چیف کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. ان کے پاسپورٹ کینسل کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاسپورٹ کینسل اور شناختی کارڈ کیوں نہیں کینسل کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ ادھر ہی مر کھپ جائیں، ادھر ہی رہی یہ گند، پاکستان میں آئی نہ. اب پورے یورپ میں جتنے بھی یقین جانیے یہ یوتھیے بیٹھے ہوئے نا، ان میں سے ایک بھی ملک کا وفادار نہیں ہے. سب ان عالمی طاقتوں کے وفادار ہیں، ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں. اپنی عدلیہ کو، اپنی فوج کو بدنام کر رہے ہیں. عدلیہ تو پہلے سے ہی بدنام ہوئی ہے نا، لیکن انشاءاللہ عدلیہ میں بھی اب صفائی ہونے والی ہے. یہ جتنا تھوڑا سا وقت رہ گیا، اب چاہیے گورنمنٹ کو آنکھیں کھول کے ان ججوں کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لے. اگر نہیں لے گی نا تو ان کا بھی اشر وہی ہوگا. یہ پہلا دن بیٹھتے ہی اس نے جب نیب کے چیئرمین کو تبدیل کیا تھا، نیب کا چیئرمین لگایا تھا، نہیں کچھ رد و بدل کیا تھا نیب میں، تو فوراً عطا بندیال اور اس کا 2-3 کا جو گروپ ہے نا وہ سامنے آ گئے تھے اور ہر حق دڑا دڑ فیصلے ان کے گورنمنٹ کے خلاف کر رہے تھے. تو اس وقت کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ اب جو یہ ان کو اللہ نے ننگا کیا ہے. گورنمنٹ ثبوت، اب تو ثبوت بھی آ گئے ہیں نا، اب کیا دیر ہے؟ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، یقین جانیے میرا یہ دیکھیں پورا جسم کانپ رہا ہے دکھ کی وجہ سے. یہ ہم نے ویسے ہی نہیں ملک بنا لیا تھا کہ یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے تو انصاف کے ٹھیکے دیں، انصاف کرنے کے ٹھیکے دیں آگے لوگوں کو کہ بھائی تم ہمارے لیے پیسے اکٹھے کرو، تم ہمارے لیے رشوت اکٹھی کرو، تم ہمارے بچوں کے جسم میں یہ دوزخ کے انگارے ڈالو اکٹھے کر کے. تو یہ جو ہے نا، یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد بنایا تھا. ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں گنوائی تھیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، تب جا کے یہ ملک بنا تھا. لاکھوں ماؤں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تب یہ ملک بنا تھا. یہ ویسے ہی نہیں بن گیا تھا کہ جس کا دل چاہتا اٹھ کے لوٹنا شروع کر دے، جس کا دل چاہتا اٹھ کے نیلامی کرنا شروع کر دے. یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے، یہ سراسر گورنمنٹ کی ناکامی ہے جو آج کل کچھ ہو رہا ہے نا. فوج نے تو آ کے نہیں اپنے خلاف اس مہم کو روکنا ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے روکے. کیوں ہماری آرمی کے خلاف یہ غیر ممالک میں جا کے یہ کر رہے ہیں؟ ان کے فوراً جتنے بھی یہ لوگ ہیں چن کے ان کو، آج کل تو جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کے شناختی کارڈ نکل سکتے ہیں، پاسپورٹ نکل سکتے ہیں، ان کو کینسل کرے. نہیں کرے گی تو پھر یہ گورنمنٹ بھی پوری کی پوری ان کے ساتھ اس جرم میں شامل ہوگی کہ ہمارے آرمی کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے اداروں کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، اور ہمارا جو میرٹ پہ آیا، سب سے سینئر ہونے کے ناطے میرٹ پہ آیا ہوا ہے آرمی چیف، اس کو بدنام کر رہے ہیں یہ. اب اس نے تو آ کے نہیں کرنا نا، یہ یہاں پہ میڈیا پہ میں انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے، میں آرمی چیف کے لیے جان بھی میری حاضر ہے، آرمی فوج کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، ان سرکاری اداروں کے لیے میری جان تک حاضر ہے. میں لڑتا رہوں گا، چاہے مجھے اکیلے بھی لڑنا پڑے نا، میں لڑتا رہوں گا انشاءاللہ، اور بھرپور ساتھ دوں گا اپنی آرمی کا. تو یہ دیکھیں، ان کا سب کا پتہ کر کے ان کے شناختی کارڈ کینسل کریں، ان کے پاسپورٹ کینسل کریں، اور ان پہ ملک میں آنے پہ پابندی لگائی جائے. یہ غدار ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا جائے. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے جو ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، جس نے ملک کی ترقی کی رفتار جو ہے نا 6.5 تھی، اور اس وقت ترقی کی رفتار ہے 0.4. اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے. بالکل اس وقت ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. IMF کی شرائط ہم تسلیم کر رہے ہیں. تو آخر میں بس ایک ہی بات کہوں گا کہ ان سب پہ پابندی لگائی جائے. پہلے پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے، یہ غداروں کا ٹولہ ہے، غیر ملکی ایجنٹوں کا ٹولہ ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے. اور اس کے بعد یہ جو غیر ممالک میں اپنی آرمی کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے آرمی چیف کو بدنام کر رہے ہیں، ان پہ بھی ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں، شناختی کارڈ کینسل کیے جائیں، اور ان کو پاکستان آنے پہ پابندی لگائی جائے. یہ ادھر ہی مر کھپ جائیں، غدار ہیں یہ ملک کے.
اور اس کے بعد میں سلوٹ پیش کرتا ہوں شہباز شریف کو کہ اس نے جو غریب لوگوں کے لیے ریلیف دیا ہے آٹے کا، اس کا نظام بہتر کیا جائے کہ کل ایک بزرگ آدمی آٹا لیتے ہوئے شہید بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیں غربت کا حال کہاں خان صاحب نے اس ملک کو 4 سالوں میں پہنچا دیا کہ آٹے کے پیچھے بندے نے جان دے دی اپنی، اور وہ بھی کون؟ 70 سال کا ایک بزرگ آدمی، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اور کافی 20-25 لوگ عورتیں مرد بے ہوش بھی ہوئے ہیں۔ اس کے در بگدڑ مچ گئی تھی آٹا لینے کے لیے۔ تمام یوٹیلٹی سٹوروں پہ آٹا یہ فری کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہر چوک میں ٹرک کھڑے کیے جائیں تاکہ ہر بندے کو مل سکے فری آٹا۔ تو اس کو شفاف طریقے سے کیا جائے۔ مل والے بھی گڑبڑ اس میں کر رہے ہیں، دے 1 ٹرک رہے ہیں، لکھ 10 ٹرک رہے ہیں، ان پہ بھی نگرانی رکھی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، سلوٹ ہے اتنے مشکل حالات میں بھی شہباز شریف کو کہ اس نے موٹر سائیکلوں والوں کو اور چھوٹی گاڑیوں والوں کو 800 سی سی تک گاڑی والوں کو ریلیف دیا پیٹرول میں 100 روپیہ پر لیٹر۔ اس کا بھی شفاف طریقے سے بنایا جائے تاکہ پیٹرول پمپ والے بھی 1 لیٹر دے کے 10 کی قیمت گورنمنٹ سے وصول نہ کر سکیں۔ بالکل شفاف طریقے سے بنایا جائے اس کو تاکہ کوئی بھی غلط بندہ نہ لے سکے، اور یہ اس کو لگاتار جاری رکھا جائے۔ اور اس کو اچھا اب آئی ایم ایف اس میں ایک دم کود گئی ہے کہ بھائی یہ ہم سے مشورہ نہ لیں، مشورہ آئی ایم ایف، انہوں نے قرضہ نہیں دینا ہے، وہ آپ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہ بھی آئی ایم ایف کون ہے؟ یہ غیر ملکی طاقتوں کا یہ ادارہ ہے نا، یہ ان کے مفادات میں کام کر رہا ہے، ہمارے یا آپ کے مفادات میں نہیں کام کر رہا ہے، یہ ان کا پر وفادار ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ آئی ایم ایف بھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں شامل ہے، یہ عوام کی چیخیں نکلوانے میں سب سے زیادہ ہاتھ آئی ایم ایف کا ہے۔ اور خان صاحب کی مہربانی سے ہمارا اسٹیٹ بینک بھی اب آئی ایم ایف کے والے ہو چکا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں کہ تھوڑا سا ریلیف اگر دیا ہے تو ایک دم انہوں نے وہاں سے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں 100 روپیہ لیٹر میں دے رہے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ان کی بالکل ڈکٹیشن نہ لیں، اس پہ عمل کریں۔ اور اس کے بعد میں خواجہ سعد رفیق صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ جو امریکہ سے یہ لے رہے ہیں نا جنرل کے ریل کے انجن، وہی امریکن انجن ہی انڈیا کے پاس موجود ہے۔ انڈیا نے اپنے سارے اس انجن نئے منگوا لیے ہیں، وہ اس پہ بجلی پہ چلنے والے، اور ان کے ڈیزل انجن بالکل کھڑے ہوئے ہیں، وہ نیلام کریں گے۔ اس میں وہ ہمیں جتنا ہمیں 1 انجن آئے گا نا، انشاءاللہ اسی قیمت میں ہمارے 2 انجن آ جائیں گے، یا 3 کم از کم لازمی 4 نہ بھی آئے نا تو 3 لازمی آ جائیں گے۔ تو ہمیں کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ تو انڈیا سے بات چیت کریں، یہ جنرل کے انجن انڈیا سے منگوائیں، امریکن انجن ہی ہے، جو ہم امریکہ سے لیں گے نا وہی انجن انڈیا کے پاس بھی ہیں، وہ انجن انڈیا سے لیے جائیں اور کم قیمت کروا کے کم از کم قیمت پہ شفاف طریقے سے وہ ان سے لیے جائیں، اور ریلوے کو بہتر کیا جائے۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سعد رفیق صاحب کو کہ انہوں نے جو چائنا سے نئی ریل گاڑیاں منگوائی ہیں، میں نے سفر کیا ہے، بہترین سفر، بالکل ہوائی جہاز جتنا سفر آ گیا ہے۔ اب بھی یوتھی اگر نہ سمجھے تو ان کی عقلوں پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ان 1 سالوں میں ملک نے کتنی ترقی کی ہے۔ ریل کے وہ سی پیک 4 سالوں میں رکا ہوا، یہ ملک دشمن پی ٹی آئی والوں نے روکا ہوا تھا، سی پیک دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو دے رہے تھے نا 2300 روپے کا آٹے کا تھیلا یوٹیلٹی سٹور پہ اب مل رہا ہے 450 روپے کا۔ اور اس کے بعد پھر یہ رمضان پیکج میں فری آٹا مل رہا ہے۔ اس کے بعد چینی جو 130 روپے کلو تھی نا، وہاں یوٹیلٹی سٹور میں تقریباً میرا خیال ہے 80 روپے کے قریب ہے، ہاں 80 روپے کے حساب سے 80 یا 85 کو اتنے کی ہے کلو مل رہی ہے۔ کتنا ریلیف ہے اس میں۔ اسی طرح گھی میں بھی یوٹیلٹی سٹور پہ کافی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ جہاں تک ان مشکل حالات میں نا، جہاں خزانہ بالکل خالی ان کو ملا ہے، لوٹ کے وہ پنکی پیرنی اور فرا گوگی اور یہ عمران نیازی اور اس کے چمچے کھٹچے، اور وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الائی اور اس کا بیٹا مونس الائی لوٹ کے کھا گئے ہیں ملک کو۔ کل میں نے ویلاگ کیا تھا ایک، اس میں میں نے بتایا تھا کہ پرویز الائی اور اس کی عورتیں جو ہے نا گھر کی، اس کی فیملی کی، ان کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے برآمد ہوئے، وہ فریز کر دیے گئے اکاؤنٹ۔ 380 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، جو کہ
فریز کر دیا گیا ہے، جو کہ منجمد کر دیا گیا ہے۔ جو ملک سے لے کے بھاگ گئے ہیں یا دوسرے ممالک میں، وہ وہاں تک بھی پہنچے گی گورنمنٹ اب آہستہ آہستہ۔ ان کو تو یہ ملک کی معیشت سنبھالنے میں ہی جو ہے نا وہ ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ ادھر توجہ دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گا کہ ولاگ آج کا کچھ لمبا بھی ہو گیا اور میری لائٹ بھی آف ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ تو اس کے ساتھ یہ کل کا جو ولاگ ہوگا نا وہ اس سے بھی اہم ہوگا۔ دیکھا کریں، میرے پوری ویڈیوز دیکھا کریں، اور جو میں نے وہ دی ہے نا اس کو پھیلا دے پورے انٹرنیٹ پہ، جو رمضان کے موضوع پہ میں نے کیا ہے آج، اس سے پہلے وہ میں نے کیا ہے پہلا حصہ کیا ہے ریکارڈ، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ رمضان میں کس طریقے سے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کس طریقے سے دنیا اور آخرت بہتر کرنی ہے، یہ لازمی دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، تیرا اربوں خربوں بار شکر کہ تو نے غیب سے مدد کی اور ان ججوں کو ننگا کیا ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں، میں شکرانے کے نفل ادا کروں گا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا اللہ تو پیارے حبیب کے صدقے مزید ان جو ملک دشمنوں کو ننگا فرما اور ان کو نیست و نابود فرما، اور دنیا میں بھی یہ نشان عبرت بنا دے ان کو، اور آخرت میں بھی۔ اور ان کو جس بندے نے بھی ملک کو پاکستان کو تباہ کیا ہے، اس حال تک پہنچایا ہے، یا اللہ ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اور اس ملک کے ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، جنرل ندیم صاحب ISI سربراہ کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، چاروں کور کمانڈروں اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، FIA والوں اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور اسی طرح ہمارے جو پنجاب میں اینٹی کرپشن والے ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے جو افواج پاکستان ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما، اور رینجرز والوں کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر جو پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں یہ دنگا فساد میں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد غیب سے مدد کر کے صحتیابی عطا فرما، اور یا اللہ ان پولیس والوں کو اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے اس وقت ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی تو غیب سے مدد فرما، اور جو ملک کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو غیر ممالک میں ہماری آرمی کو، ہمارے چیف کو بدنام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما، اور یا اللہ گورنمنٹ کو توفیق دے کہ یہ ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے سکے، ہمت دے، حوصلہ دے ان کو، اور یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور رمضان المبارک میں ہمیں صحیح وقت پر نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں ہم سب کی بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔